حمیرہ اظہر کی ڈیتھ نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. آئی ایم شاکڈ, لٹرلی شاکڈ. اس ثانیہ نے کئی سوال اٹھائے ہیں. نمبر 1, مالک مکان. مالک مکان کا کام صرف دھونس دینا یا کرایہ لینا یا یہ پوچھنا کہ چیز کیوں توڑ دی, نکل جاؤ, یہ کرنا نہیں ہوتا. مالک مکان کا کام اپنے ٹیننٹ کا خیال رکھنا بھی ہوتا ہے, اسپیشلی اگر وہ بیچلر لڑکا یا لڑکی ہیں. اس سے پوچھنا کہ بیٹا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن ہم ایک احساس کمتری کا شکار قوم ہے. جب ہمیں کوئی پوزیشن مل جاتی ہے, ہمیں طاقت مل جاتی ہے, تو ہم جلاد بن جاتے ہیں, اسے ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. لیکن اس معاملے میں تو مالک مکان بہت ہی اچھا نکلا, جسے 6-7 مہینے تک خبر نہیں تھی کہ کرایہ آیا کہ نہیں آیا. پھر 6-7 مہینے بعد اس کو یاد آیا کہ مجھے عدالت جانا ہے, اور پھر وہ بیلف کو 9 مہینے بعد لے کر آیا. اس کی یہ اچھائی ہمیں مہنگی پڑ گئی. بے شک ایسا مالک مکان ہر کسی کو ملے, مگر اس معاملے میں جو مالک مکان تھا اس نے معلومات نہیں کی, اور وہ لڑکی وہاں پہ مر گئی, جل سڑ گئی, مردہ بن گئی, کیونکہ اس کی فیملی تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اس واقعے کے بعد بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جتنی اونر ٹیننٹ پالیسیز ہیں اور کانٹریکٹس ہیں, اس پہ ریفارمز کیے جائیں اور اسے ریکنسیڈر کیا جائے کہ فیوچر میں اونرز کا ٹیننٹس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, کیا پالیسیز ہونی چاہیے, تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ ہمیں نہ دیکھنے کو ملیں. سیکنڈلی, فیملی. بھائی کہتے ہیں ہم آ گئے, ہم ریسیو کر رہے ہیں, انف, بہت شکریہ, آپ کے احسان کا بہت شکریہ کہ آپ آ گئے اتنی رسوائی کے بعد اور اتنے سوشل میڈیا کے واویلے کے بعد. اب تو آپ کو باعث شرمندگی آنا تھا. یہ کون سا ڈپریشن تھا آپ کے والد صاحب کا کہ پھپھو مر گئی تو 1 مہینے بعد جب بیٹی کی موت کی خبر ملی تو جی ہمارا کوئی تعلق نہیں, ڈرگس فون بند کر دیا, دل نہیں تڑپا, خون نہیں ابلا. اور پھر 3 دن بعد آپ کہتے ہیں جی پولیس انویسٹیگیشن چل رہی تھی, ڈپارٹمنٹ کی اپنی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, چھپا کا اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ہم ویٹ کرتے. کیا ویٹ؟ آپ یہاں پہنچتے, اپنی بیٹی کی, اس مردہ بیٹی کے پاس پہنچتے جو بے یار و مددگار اپنے وارثین کا ویٹ کر رہی تھی. بے شک یہاں پہ ساری انویسٹیگیشن سب کچھ چل رہا ہوتا, لیکن نہیں, آپ لوگ اپنے غصے اور اپنی انا کے جو ہے تابع تھے. جب دنیا نے آپ کو لتاڑا تب آپ باعث شرمندگی آ گئے. تھینک یو سو مچ کہ آپ آ گئے. ایٹ لیسٹ یہ جو مسائل ہے نا, لڑکی کو جائیداد نہ دینا, یا وہ شوبز انڈسٹری کا اگر کوئی مسئلہ تھا, یا خود مختاری, یا انڈیپینڈنس, یا انا کی بھینٹ, یہ بہت بڑے ٹاپک ہے جس سے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا. کب ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے؟ وائی وی ڈونٹ ایکسیپٹ پیپل دا وے دے آر. ہم لوگوں کی چوائسز کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, اگر ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیلنس لے کے چلیں. میں ایک بہت انکنونشنل لائف گزارتا ہوں, لیکن میں فیملی کو, پروفیشن کو, ریلیجن کو, اپنے گھر کو, اپنی ہر چیز کو بیلنس لے کر چلتا ہوں, تاکہ مجھے کل کلاں کو کوئی ڈس اون نہ کرے, یا میں لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہوں, بیکاز دے آر ویری امپورٹنٹ فار می. مے بی ہمیرا کے اینڈ پہ کچھ مسٹیکس ہوں, لیکن انسان جب اپنے کریئر کو لے کے نکلتا ہے, تھوڑا باغی ہو جاتا ہے, کریئر اورینٹیڈ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سیلفش ہو جاتا ہے. لیکن فیملی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی, اسپیشلی ماں باپ, اور باپ بھی چھوڑو, ماں. میں حیران ہوں, چھوٹی عید گزری, بڑی عید گزری, رمضان گزرا, ماں نے کوئی رابطہ نہیں کیا, جبکہ وہ ماں کے ساتھ رابطے میں تھی. چلو اگر وہ 3 مہینے کے 4 مہینے کے شوٹ پہ بھی جاتی تھی تو رابطہ تو واٹس ایپ پہ کرتی ہوگی نا. آپ لوگوں کو نہیں لگا کہ کچھ غلط ہے, کچھ صحیح نہیں ہے, دل نہیں تڑپا, آپ نے لوگوں کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کی, آپ نے کمپلینٹ نہیں کی. اور جب آپ کو مردے کی خبر ملی تو پھر آگے سے یہ ری ایکشن آیا, تو دنیا نے تو باتیں کرنی تھی. چیپا صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا بنا. چیپا صاحب, سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا نہیں بنا, نیوز آئی میڈیا کی طرف سے, چینلز پہ, کہ ماں باپ نے کلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. تب سوشل میڈیا نے واویلا مچایا, کیونکہ لوگوں کا دل تڑپا. لوگ اتنے فارغ نہیں ہیں, لوگ اپنی زندگی میں بہت بزی ہیں. سوشل میڈیا اسی لیے ہے کہ ہم آواز اٹھا سکیں, اپنی اوپینین ریز کر سکیں, اپنا قیمتی ٹائم نکال کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ کل کلاں کو یہ ہم سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو دس واز a very negative attitude of our family. اور یہ چیز بھی ضروری ہے اب کہ ہمیں اپنی فیملیز میں اب آگے کیسے چلنا ہے اور اپنی فیملیز کو آگے لے کے کیسے جانا ہے. ناؤ تھرڈ پوائنٹ, فیملی, مالک مکان, یہ سب چیزیں ایک سائڈ پہ. پورے کے پورے کیس کا رخ ہم نے فیملی کی طرف کر دیا کہ جی فیملی نہیں آئی ہے اور لڑکی گھر میں پڑی رہی ہے. مین چیز ہے مرڈر یا نیچرل ڈیتھ یا سیوسائڈ, یہ کون پروب کرے گا؟ ہم نے یہ معلومات اب کرانا ہے کہ لڑکی مری کیسے. یہ ٹاپک جو مین ہے وہ ہم بھول ہی گئے ہیں. فورینسک ڈپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں کہ جی باڈی شناخت سے باہر ہے, ڈیکمپوزیشن میں ہے, ڈکے میں ہے. آئی ایم اے ڈاکٹر, نیلز, بونز, یہ کئی چیزیں ہیں جو بتا سکتی ہیں کتنا ڈیوریشن ہوا ہے ڈیتھ کو, کیونکہ رائگر مورٹس, لائور مورٹس, اسکیلیٹنائزیشن, اور یہ سارا جو آپ کا ایک پروسیس ہوتا ہے ڈکے کا, وی آل نو, وی آل جو وہ سائڈ جو اسٹیجز ہمیں پتہ ہے, رائٹ. آپ اس سے معلومات لگا سکتے ہیں. CCTV, CDR, سامنے کے جو ٹیننٹس ہیں وہ کیوں چلے گئے سپٹمبر میں, فیبری میں واپس کیوں آئے, مالک مکان اتنے عرصہ کیوں غائب رہا, فیملی کا اتنا عرصہ غائب رہنا اور پھر اچانک سے کلیم کرنے سے انکار کر دینا. ہو سکتا ہے فیملی انوالو ہو, مروا دیا ہو سکتا ہے مالک مکان کو کوئی مسئلہ ہو, اور پلس اس نے پہ فون ہیک کی اور وہ بھی کمپلینٹس کی تھی ایک ایکٹریس کے ساتھ جا کے. وہ ایکٹریس کون تھی وہ معلومات کرائیں. دس تھنگ نیڈ ٹو بی پروبڈ.
This thing need to be instigated, investigated. This is very important. کیونکہ یہ واقعہ ہم اس طرح ان اٹینڈنٹ اور ان ویریفائڈ انویسٹیگیٹڈ کیے آگے نہیں جا سکتے. وی کین ناٹ موو آن. حمیرہ اصغر ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. آپ نے اس معاشرے کا کڑوا سچ دنیا کو دکھایا ہے, اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم آواز اٹھانا بند نہیں کریں گے. جسٹس فار حمیرہ اصغر, اینڈ حمیرہ اصغر ریسٹ ان پیس. اور پلیز آپ لوگ بھی آواز اٹھانا بند نہ کریں اور بات کرتے رہیں. تھینک یو.